حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے. ان کی بیٹی بڑی پارسا تھی، بڑی نیک تھی. بادشاہ وقت نے اپنے شہزادے کے لیے رشتہ بھیجا. دیکھیں اب ایک سوچ یہ ہے کہ میری بیٹی شہزادی بن جائے گی، کل کو ملکہ بن جائے گی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ وہ جو لڑکا ہے اس کی طبیعت میں تو عیاش پن ہے. وہ شہزادہ تو ہے لیکن اس کی خواہشات بہت بڑی ہیں. تو حضرت سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہ سے معذرت کر لی. فرمایا میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ نہیں کر سکتا. وہ کہنے لگا میں تو جس پہ ہاتھ رکھوں اپنی بیٹی دینے کو تیار. فرمایا میں نہیں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا. وہاں معذرت کر لی، لیکن ایک شاگرد آپ کے پاس حدیث پاک پڑھا کرتا تھا، بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، اللہ کو یاد کرنے والا تھا. حضرت شیخ نے اگلی صبح ہی اس سے فرمایا کہ تو نکاح کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور میں نہ دولت پاتا ہوں نہ مال و اسباب پاتا ہوں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ تو فرمایا اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں تو قبول کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ تو سعادت مندی اور فیروز بختی کی حد ہو گئی. اتنے بڑے شیخ کی صاحبزادی اور پھر اتنی نیک پارسہ اور اچھی اور اللہ سے ڈرنے والی خاتون. تو حضرت شیخ نے گھر جا کے اپنی بیٹی سے اجازت لی اور نکاح کر دیا. اور آخری جملہ اپنی بیٹی سے کہا، کہنے لگے پتر میں نے تیرے لیے دولت کا انتخاب نہیں کیا، میں نے تیرے لیے بہت اعلیٰ بنگلوں کا انتخاب نہیں کیا، لیکن اس شوہر کا انتخاب کیا ہے، اور تیرے شوہر کے لیے اس بیوی کا انتخاب کیا ہے جو انشاءاللہ مصلی پہ بیٹھا کریں گے، قرآن پاک پڑھا کریں گے، رزق کھائیں گے لیکن دیکھ کے کھائیں گے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو رشتوں کے انتخاب میں دیکھیں ایک ہے لباس جسم، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس زندگی ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، زندگی بھر کا ساتھ. بہترین احتیاط اس معاملے میں. دوسرا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون آئے تو ہمارا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اے ایمان والو، اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. دوسرا کام یہ کریں کہ کبھی رزق حرام نہ آنے دیں، کبھی نہ آنے دیں گھر میں رزق حرام. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو پالوں اور پھر اس کو آگ میں ڈال دوں، سجاؤں سنواروں اور پھر اسے زندہ جلا ڈالوں؟ اگر دنیا میں یہ پسند نہیں کرتا تو آخرت میں بھی اسے یہ پسند نہیں کرنا چاہیے.